السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں پیر کی رات اور اگست کی 3 تاریخ، جبکہ پاکستان میں منگل کی صبح اور اگست کی 4 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج تھوڑا ذکر ہوگا امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات بالکل ایک پینڈولم کی طرح، کبھی بہت زیادہ ایک ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں اور کبھی دوسری، یعنی کبھی بہت شدید جنگ کا خطرہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور شاید رہے گا، اور کبھی امن کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسا ہی ہوا۔ اور ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ایک امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ نے بریک کی، جس میں ان کا بھی ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس میں ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ امریکہ شاید ایران کو دبانے میں اس کو مشکل نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا مشکل ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر بنگلہ دیش نے بھارت کو وارننگ دی ہے۔ بھارت کو بنگلہ دیش نے وارننگ کیوں دی ہے، وجہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذکر ساؤتھ وزیرستان کا، جہاں سے اطلاع ہے کہ وانا میں ایک وہاں کے ریلیجس اسکالر تھے، وہ ایک بم حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کا نام مفتی جانا میر بستی خیل تھا۔ یہ ایک بم دھماکے میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد ان کو وانا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر کہ اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جو اطلاعات تھی وہ یہی تھی کہ جو یہ حملہ تھا، یہ بنیادی طور پر ایک پلانٹڈ ڈیوائس، یعنی بم پہلے سے نصب کیا گیا تھا مفتی صاحب کے لیے، اور جب وہ یعنی اس کی زد میں آئے تو ان کی جان چلی گئی۔ مفتی جان امیر جو ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت کے زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے۔ 2004 کے بعد جو ملٹری آپریشن ہوا تھا اس علاقے میں، تو اس کے بعد اس خطے میں جتنے بھی جرگے ہوئے تھے، تو اس میں یہ بڑے کی فگر تھے، اور انہوں نے یہاں پر امن کے لیے کافی کام کیا۔ 3 دن قبل ایک اور عالم دین کو اسی یعنی وزیرستان کے ریجن میں اعظم ورسک کا جو بازار ہے وہاں پر شہید کیا گیا۔ ان کا نام مولانا اسماعیل تھا، اور ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے گروپ سے تھا۔ جبکہ 28 جولائی کو ایک اور لوکل کلیرک جو ہے وہ لنڈی ڈوگ میں جو ہے ایک کواد کاپٹر کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اور اس سال جنوری میں جے یو آئی ایف کے ایک اور لیڈر مولانا سلطان محمود وزیر بھی ایک بم حملے میں شہید ہوئے تھے۔ یہ حملہ بھی وانا بازار میں ہوا تھا۔ تو یوں اس خطے میں جو انسٹیبلٹی کا ایک فیکٹر ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور جو سوات کا جو وہاں پر واقع ہوا، ایک بہت بڑا حملہ ہوا، جس میں کہ کل اطلاع تھی کہ 16 افراد شہید ہوئے، لیکن آج اطلاعات ہے کہ ایک اور شہادت ہو گئی ہے، تو اب 17 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان گنوائی، جن میں 7 پولیس والے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج خود وہاں پہنچے، انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر دعا بھی کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر وہ ریاست کی جو پالیسیز ہیں ان کو بلیم کر رہے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ٹیررزم ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور آئی جی پولیس جو ہیں وہ بھی پہنچے وہاں پر۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو اپنی ان کی پروونشل لیول کی جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، وہ اس کو کس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ دونوں جانب سے، یعنی سیاسی قیادت اور پولیس کی قیادت، دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جتنے ایسٹس اور جتنے ہمیں ہتھیار درکار ہیں ان کے ہم نے آرڈر بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس میں آنے میں وقت درکار ہوتا ہے، تو اس لیے بھی ہمیں ابھی انتظار ہے کافی ہتھیاروں کا، لیکن پولیس کو مزید ماڈرنائز کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے اولین ترجیح اس بات کو ہونی چاہیے کہ پولیس کی بالکل تنظیمیں نہ ہونی چاہیے، اور یہاں پر میرٹ کی بنیاد پر پروموشنز کر کے اور ان کو جدید ترین اسلحے کے ساتھ اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ یہاں پر وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں۔ اور ایک اور بڑی خبر بنگلہ دیش سے۔ آج بنگلہ دیش نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارتی سرزمین کسی بھی سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی، تو اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات شدید متاثر ہوں گے۔ اس سلسلے میں آج بنگلہ دیش حکومت کے ایک سینئر ایڈوائزر ہیں ہمایون کبیر، انہوں نے بنگلہ دیش میں متعین بھارتی ہائی کمشنر دنیش تریویدی سے ملاقات کی ڈھاکہ میں، اور وہاں پر ان کو باقاعدہ ایک وارننگ کنوے کی کہ اگر اس قسم کی حرکت ہوئی بھارتی سرزمین سے، تو اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے سے کافی ٹینس وقت سے گزر رہے ہیں، اور جس وجہ سے یہ وارننگ آئی وہ آئندہ چند گھنٹوں میں، یعنی 5 اگست کو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ایک تقریب سے خطاب کرنا تھا، جہاں پر کہ خیال ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ سیاسی بیان دینا تھا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ جو حالت ہے یا صورتحال ہے سیاسی،
اس کے اوپر انہیں کامنٹ کرنا تھا، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت کو اس پر شدید اعتراض ہے۔ بنگلہ دیش پہلے سے بھارت کو کہہ چکا ہے کہ شیخ حسینہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ بینڈ ہے اور ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ جبکہ جو بھارتی ہائی کمشنر ہیں، اطلاعات کے مطابق انہوں نے بنگلہ دیشی حکومت کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس بات کا سیریسلی جائزہ لیں گے کہ شیخ حسینہ کو یہ تقریر کرنی چاہیے کہ نہیں۔ اب دیکھتے ہی ہیں، چند گھنٹوں کی بات ہے، شاید جب تک یہ ویڈیو آئے تو اس وقت تک تو شاید وہاں پر کچھ ہو یا نہ ہو، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے جو تعلقات ہیں ان میں مزید تناؤ آئے گا، مزید معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ شیخ حسینہ اس بات کا ارادہ رکھتی ہیں کہ وہ بنگلہ دیش واپس چلی جائیں۔ اسی لیے جو بنگلہ دیش کے سابق صدر ہیں شہاب الدین، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو جب یہ پتہ لگا کہ شیخ حسینہ واپس آ رہی ہیں تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے میں ہی اپنی بھلائی جانی، کیونکہ ان کو صدارت کی یعنی صدارتی محل میں لانے والی بھی شیخ حسینہ تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر شیخ حسینہ آئیں تو یہی ان کو سب سے بڑے امتحان میں ڈالے گی، تو لہٰذا سے پہلے کہ وہ آئیں، یعنی صدر خود جو ہے وہ اپنے عہدے سے جو ہے استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے یہی کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات کس جانب بڑھتے ہیں، لیکن بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات اس وقت ایک کافی ٹرکی فیز سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر تھوڑا ذکر آزاد کشمیر کا، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آج ایک اور بہت اہم بیان آیا ہے، جس میں اس کا کہنا ہے کہ راولہ کوٹ سے بڑی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں، جس کے مطابق پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں وہ ان لافل وائلنس جو ہے وہ کر رہی ہیں پروٹیسٹرز کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو یہاں پر مظاہرین ہیں ان کے خلاف کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے، یعنی ایمنسٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل رہے گی یا بند رہے گی، اس وقت تک یہ بالکل معلوم کرنا ہی مکمل طور پر تقریباً ناممکن ہے کہ یہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ فوری طور پر پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو بحال کیا جائے۔ اب اگر حکومت انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو بحال کرتی ہے تو پھر ایسے ویژولز آتے ہیں کہ جہاں پر یہ خود ایکسپوز ہوتے ہیں۔ مثلاً آج ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ وائرل تھی، جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وردیوں میں ملبوس کچھ سرکاری اہلکار موٹر سائیکلیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ کوئی لوگ وہاں پر بھاگتے ہوئے اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ گئے، شاید ان پر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہو یا فائرنگ ہوئی ہو۔ تو وہاں پر وہ موٹر سائیکل جو ہیں ان کو یہ سرکاری اہلکار آگ لگا رہے ہیں، ان وہاں پر کوئی نہیں موجود لیکن یہ اس کو آگ لگا رہے ہیں۔ اب یہ ایویڈنس ہے، یہ وہ ایویڈنس ہے جو کہ بنیادی طور پر پاکستانی حکومت اور ریاست کے خلاف ایف آئی آر، بیسیکلی ایک ایف آئی آر ہے۔ اور ساتھ ہی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کا جو اوور آل جو ان کا پوزیشن ہے اس میں کافی زیادہ سختی آ رہی ہے۔ آج باغ سے کافی ویژولز آ رہے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی جو لانگ مارچ ہے وہ مظفر آباد کی جانب شروع کر دی ہے۔ مظفر آباد میں بھی اسپوریڈک وائلنس کی گاہے بگاہے خبریں آتی رہی ہیں۔ تو اوور آل آزاد کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اسلام آباد میں میرا خیال ہے 31 جولائی کو ایک مظاہرہ کیا گیا تھا، جہاں کے سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج ان کی پیشی ہوئی، جہاں پر کہ جو سینیٹر یعنی پاکستان کی سینٹ کے سابق رکن ہیں اور ایک بڑی محترم شخصیت ہیں، وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ جو پولیس والوں کا رویہ تھا وہ بہت زیادہ غلط تھا، اور اس کے بعد پھر جو جج تھیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پاکستانی عدلیہ یہاں پر ناکام رہی انصاف دینے میں۔ تو گویا اس وقت آزاد کشمیر میں ایک ایسا راج ہے جس کو آپ سرکاری راج نہیں کہہ سکتے، یہ بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کی ایک ورسٹ فارم ہے، فسطائیت کی ورسٹ فارم ہے، کیونکہ اتنے سارے ویژولز آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ چونکہ میں ان کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کر سکتا تو اسی لیے میں ان کو اس خبر میں شامل نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو آزاد کشمیر میں جاری وائلنس کا بہت زیادہ ایویڈنس ملے گا، لیکن چونکہ آزاد جرنلزم پاکستان میں ناپید ہے، ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا ہے کہ جو الجزیرہ کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی الجزیرہ نے جب ان انتخابات کے ڈھونگ کا پول کھولا تو اس کے بعد پھر الجزیرہ کی ویب سائٹ کو پاکستان میں بلاک کر دیا گیا، اور الجزیرہ کی نشریات کو بھی وہاں پر بند کر دیا گیا۔ اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے یہ بہت ریئر ہے ویسے یہ بہت ریئر ہے ویسے کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے الجزیرہ پر بڑے سیریس الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد ان کی نشریات کو بند بھی کر دیا گیا۔
اب الجزیرہ جو ہے اس کی فنڈنگ کویت کے قطر کی حکومت کرتی ہے۔ قطر وہ ملک ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اسپیشلی شریف خاندان کے تو قطر کے اندر بڑے پرانے اور مضبوط تعلقات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان اور قطر کے تعلقات پر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، لیکن اس واقعے نے ایک بات ثابت کر دی کہ وہ فسطائیت جس کا شکار پاکستانی میڈیا ہے، اب اس کا شکار انٹرنیشنل میڈیا بھی ہونے والا ہے۔ بی بی سی کے حوالے سے بھی، بی بی سی نے بھی کچھ ایسی ہی رپورٹنگ کی ہے، اور اس کو بھی حکومت پاکستان نے رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ یک طرفہ رپورٹنگ ہے، لیکن اب یہ یک طرفہ ہے یا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو یا پاکستان کے کشمیر پر مقدمے کو تقریباً فلیٹن کر دیا ہے، اور پاکستان کی اپنی پالیسی کے ہاتھوں اس نے پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب پاکستانی شہری اپنی ہی حکومت کے خلاف دنیا کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ اب ان مظاہروں کو کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے، لیکن یہ لوگ جو کہ مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کی وجوہات تو بالکل جینون ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، الیکشنز کے نام پر جو کچھ ہوا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے وہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر وہ ٹک ٹاک اور ایک مضحکہ خیز قسم کا بیان دے رہے ہیں، بیسیکلی ایک وارننگ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، لیکن شاید چونکہ مسلم لیگ نون میں ٹک ٹاک بہت زیادہ مقبول ہے تو بلاول نے شاید یہی طریقہ مناسب سمجھا کہ ان کو اسی زبان میں وارننگ دی جائے، لیکن ان کی یہ وارننگ اب اچھی خاصی ایک مذاق بن گئی ہے۔ اور یہی وہ سیریسنس ہے یا لیک آف سیریسنس ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی قیادت میں نظر آ رہی ہے، یعنی ان کی نظریں صرف کرسی پر ہیں۔ کاش کہ بلاول بھٹو اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل آوازیں اٹھا رہی ہے، دنیا بھر سے میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور ان کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو چونکہ یہ اپنی سیٹیں ہارے ہیں ایک 2 نمبر الیکشن میں، اور ان کو چونکہ حکومت پہ اپنا حصہ نہیں مل رہا، تو ان کے جو یہ ٹک ٹاک کا جو ایک مضحکہ خیز بیان ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ سے آیا ہے۔ ان کے دل میں کشمیریوں کے لیے درد نہیں ہے، بلکہ ان کی نظریں صرف اس کرسی پر ہیں جو کہ مظفر آباد میں ان کا انتظار کر رہی تھی، یہ ان کا خیال تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، وہ اب شریفوں نے ہتھیا لی ہے۔ لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں پاکستان اپنے تمام اہداف حاصل کر لے گا، یا آزاد کشمیر میں پاکستان کے اہداف ہیں کیا؟ کیونکہ پاکستان کے جو بھی اہداف تھے، میرا خیال ہے پاکستان نے اپنی گزشتہ 7 8 دہائیوں کی انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان چند ہفتوں کے دوران، جس طریقے سے آزاد کشمیر کے حالات کو مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے ایک بہت اہم موضوع کی جانب، اور وہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جنگی کیفیت ہے، امن کی کیفیت بھی ہے۔ ایک حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بیسیکلی حالات تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی جانب بڑھنے سے پہلے جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی اور جو ان کے ٹاپ نیگوشیٹر ہیں محمد باقر غلیباف، ان کو اسلام آباد مدعو کر رہے ہیں تاکہ اس وقت جو مذاکرات کی نوعیت ہے اس پر بات کی جا سکے۔ اب مذاکرات ایک ایسا معمہ ہے کہ جس کو ایران اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے اور صدر ٹرمپ اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بنیادی طور پر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ نے ایران پر بے تحاشا بمباری کی ہے، ایران کی بہت زیادہ پٹائی کی ہے، اس لیے اب ایران امریکہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نیگوسیشنز کر لیں تاکہ ہم معاملات کو جو ہے آگے بڑھائیں اور اس جنگ کو ختم کریں۔ یہ بنیادی طور پر صدر ٹرمپ کا پیغام ہے، جو کہ جس سے کہ شائبہ ملتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی ان کے بیانات دیکھیں جن میں آج کا بیان بھی شامل ہے، تو اس میں بنیادی طور پر وہ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اور ایران کی جانب سے بھی اس کے بالکل برعکس بیان آ رہے ہیں۔ ایران کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر ہی نہیں رہے، تو صدر ٹرمپ کون سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات تو عمان کے ساتھ ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ عمان کے ساتھ جو ہمارے آبِ ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس میں جو دو یعنی آبی گزرگاہیں، جو ایک وہ جو کہ ایران کے پانیوں سے گزرتی ہے اور دوسری وہ جو کہ عمان کے پانیوں سے گزرتی ہے، اب دونوں ممالک اس طرف پیش رفت کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ بنایا جائے یا اس کو منظور کیا جائے جو کہ دونوں ممالک کو منظور ہو، اور پھر اس پہ ٹریفک کو چھوڑا جائے۔ اب اس پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن آج جو صدر ٹرمپ کا ایک بہت بڑا بیان جو ہے وہ وائرل ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایران جو ہے وہ اگر معاہدے پر رضامند نہ ہوا تو اسے ڈی کیپیٹیشن یعنی سر قلم کرنے جیسی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی شدید ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اسے ایران کے لیے معاہدے پر دستخط کا آخری موقع قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے، دستخط کیے ٹھیک ہے، ورنہ پھر بہت بڑا حملہ آنے والا ہے۔ اور ٹرمپ اس سے پہلے بھی بڑے حملے کی دھمکی جو ہے وہ دے چکے ہیں، تو یہ بار بار وہ دہرا رہے ہیں۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکی افواج جو ہیں وہ اس کے لیے مکمل تیاری بھی کر چکی ہیں، بلکہ اسرائیل بھی تیار ہے۔
اور جو مذاکرات کے جاری رہنے پر جو ایک تنازع ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایران اس بات کی تردید کر رہا ہے اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ انتہائی دھوکہ باز ہے۔ آج انہوں نے ایک لمبا ٹویٹ کیا اپنے ٹروتھ سوشل پر، آج ان کا ایک ٹویٹر جیسا پلیٹ فارم ہے اپنا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر ہو رہے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر پاکستان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اب وہ زیادہ ذکر جو ہے وہ ان ممالک کا کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ناکہ بندی اس وقت تک جاری رکھے، یعنی ایران کی ناکہ بندی، جو بحری ناکہ بندی ہے، وہ اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کہ معاہدہ یا مکمل ہتھیار ڈالنا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرنڈر کریں یا ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، یا پھر ہم آپ کو ڈی کیپیٹیٹ کریں گے، یعنی ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے، یعنی آپ کو بہت شدید نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر انہوں نے اصرار کیا کہ ابنا ہرمز مکمل طور پر امریکی بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا، یعنی ایک ایسا بیان ہے کہ جس میں کافی تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہیں ہیڈ لائن کہ آبن ہرمز میں آج بھی ایک شپ پر اٹیک ہوا ہے، ایک بحری جہاز پر اٹیک ہوا ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن آج بھی حملہ ہوا ہے۔ تو وہاں پر جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس نے دوبارہ ایرانی قیادت کو مدعو کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا بات چیت ہوتی ہے، اور پھر اس کا تعلق جو باقی میڈیشن ہے اس کے ساتھ کس طرح بنتا ہے۔ لیکن یہاں آج امریکی میڈیا میں ایک خبر سرخیوں میں تھی کہ امریکی جنرل جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ایران کو کیسے دبائیں، کیونکہ ایران پر سب کچھ پریشر ڈالا جا چکا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ ایک ہارڈ نٹ ہے، یعنی ایران جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کے سامنے، اور اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو سی این این نے ایک بہت انٹرسٹنگ خبر شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک اعلیٰ امریکی افسر نے، جو امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو تجزیہ کار ہیں، ان کو ایک ای میل بھیجی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے مور امیجنیٹو، یعنی زیادہ تخلیقی اور غیر روایتی انکنونشنل طریقے جو ہیں وہ سجیسٹ کریں، جس کے ذریعے ایران کو مزید دباؤ میں ڈالا جا سکے۔ اور یہ ای میل گزشتہ ہفتے بھیجی گئی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب صدر ٹرمپ کی اس محدود عسکری اور سفارتی اختیارات کی عکاسی کرتی ہے جس کا ان کو اس وقت سامنا ہے۔ جبکہ سینٹ کام کے ترجمان نے اس اقدام کا دفاع کیا۔ ان کے مطابق ایڈمرل بریٹ کوپر، جو کہ سینٹ کام کے سربراہ ہیں، وہ اکثر اپنے ہر رینک کے اہلکاروں سے تجاویز مانگتے رہتے ہیں، تو اگر یہ تجویز مانگ لی تو اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن یہ ای میل جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف جو نئی عسکری کارروائی کی دھمکی سے پہلے بھیجی گئی ہے، اور بعد میں پھر انہوں نے یہ منصوبہ روک بھی دیا، انہوں نے حملہ روک دیا، جس کی اب سب کو معلوم ہے کہ تاریخ موجود ہے کہ تمام عرب حکمران جو انہوں نے ٹرمپ سے رابطہ کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ جی آپ حملہ نہ کیجیے، بلکہ ڈپلومیسی کو چانس دیجیے۔ اب امریکہ کئی ہفتوں سے ایران کی جو فوجی صلاحیت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، اور مذاکرات پر مجبور کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کہتا ہے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جو امریکہ کے خفیہ ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہم ایران کو معاہدے پر مجبور نہیں کر سکے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا بھی ملیٹریلی پریشر ڈالیں، آپ ایران کو مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہ ایران کے جو مذاکراتی موقف ہے اس میں بھی ان کو کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ جتنے جتنے ایران پر حملے ہو رہے ہیں، ایران کی قیادت میں زیادہ سختگیر موقف نظر آ رہا ہے، ان میں زیادہ سختی آ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں ٹرمپ کی جانب سے ایران کی پک ایکس ماؤنٹین، جس کے زیر زمین ایران کا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا نیوکلیئر کمپلیکس ہے جہاں پر کہ یورینیم افزودہ کرنے کی مشینیں لگائی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حملے پر بھی بہت سیریسلی غور ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ صرف فضائی کارروائی کے ذریعے اس کمپلیکس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے زمینی کارروائی ہوگی، یعنی آپ کو ٹروپس آن گراؤنڈ بھیجنے پڑیں گے۔ اگر امریکہ اپنے ٹروپس آن گراؤنڈ بھیجتا ہے تو خوف یہ ہے کہ یہاں پر کیجولٹیز بہت زیادہ ہوں گی، اور شاید اسی لیے بھاری کیجولٹیز کے خوف سے ٹرمپ اس کی ابھی تک اجازت نہیں دے رہے، اور حکام کہہ رہے ہیں کہ علامتی حملوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹرمپ جزوی کامیابی کا دعویٰ کر سکیں، کیونکہ مکمل کامیابی کی ان کو بھی امید نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم ایران پر حملے کرنے والے تھے، ہم تیار تھے، کہتے ہیں 2 ہفتے کی بمباری کا پروگرام تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر یہ شروع بھی کر دیا جائے تو پھر امریکہ کے اپنے میزائل سٹاکس میں بھی کمی آ سکتی ہے، اسپیشلی انٹرسپٹرز کے سٹاکس میں۔ تو امریکہ کے لیے بھی اگر جنگ میں مزید وسعت لائی جاتی ہے تو مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اور جو آبن ہرمز ہے وہ ویسے ہی بند ہے، اور وہاں پر معاملات ایک ایسے جگہ پھنسے ہوئے ہیں جس نے کہ میرا خیال اس پورے تنازع کو بالکل جکڑا ہوا ہے، اور یہی ایک ویک پوائنٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جتنی دیر تک آبن ہرمز بند رہے گی اتنی دیر تک انٹرنیشنل اکانومی سفر کرے گی، جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی، جتنی بڑھیں گی دنیا کے مختلف ملکوں میں
الیکشنز کے نتائج تبدیل ہوں گے، ان کا اثر امریکہ پر بھی ہوگا۔ اگر امریکہ پر ہوا تو امریکہ نومبر میں بدل سکتا ہے، اور اگر امریکی کانگریس بدلی تو کیا وائٹ ہاؤس کی پالیسی چل پائیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور شاید اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کو اپنی موجودہ پالیسی کو جاری رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔